السلام علیکم دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ علی نے منہ بناتے ہوئے کہا، سچ بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ سچ بول کر ہمیشہ ڈانٹ ہی کھانی پڑتی ہے۔ علی کی یہ بات سن کر ابو جان بولے، نہیں بیٹا، سچ کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ علی نے کہا، مگر ابو جان، میں سچ نہیں بول سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ ابو جان نے کہا، دیکھو میرے بچے، انسان کو گناہ میں بہت مزہ آتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جھوٹ بول کر میں ڈانٹ سے بچ گیا ہوں، مگر اصل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جھوٹ کی سزا ملے گی، اور جھوٹ تھوڑا وقت ساتھ دیتا ہے، جبکہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ ابو جان کی یہ باتیں سن کر علی بولا، ٹھیک ہے ابو جان، کل سے میں سچ بولوں گا، دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب علی اٹھا تو امی نے آواز دی، بیٹا، دودھ کا گلاس ابھی تک بھرا پڑا ہے، کیا تم نے رات کو دودھ نہیں پیا تھا؟ علی نے سوچا کہ وہ جھوٹ بول دے کہ اسے یاد نہیں رہا اور وہ بھول گیا تھا، مگر اسے ابو جان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور اس نے سچ بول دیا، امی جان، مجھے دودھ پسند نہیں، اس لیے نہیں پیا۔ یہ سن کر امی جان غصے میں بولی، اگر تم دودھ نہیں پیو گے تو تمہارا کھیلنا کودنا بند۔ امی کی ڈانٹ سن کر علی ڈر گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ کاش میں جھوٹ بول دیتا، سچ بول کر تو امی جان سے ڈانٹ ہی سننے کو ملی۔ اسکول میں ماسٹر جی نے سبق پڑھاتے ہوئے کہا، سب بچے اردو کی کاپی نکالے۔ علی نے اس پر سچ کہا، ماسٹر صاحب، میری کاپی گم ہو گئی ہے۔ علی کی یہ بات سن کر ماسٹر جی کو بہت غصہ آیا اور علی کو سزا کے طور پر جماعت کے کونے میں کھڑا کیا۔ شام کو علی نے اپنے ابو جان سے بولا، ابو جان، آج سچ بولنے کی وجہ سے میرا سارا دن بہت برا گزرا، ہر جگہ ڈانٹ ہی سننے کو ملی، جبکہ جھوٹ سے میرے بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے۔ ابو جان بولے، نہیں بیٹا، جھوٹ کا فائدہ تھوڑے وقت کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ سچ کا فائدہ ہمیشہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ علی دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ سچ کی وجہ سے سارا دن اس کو جو ڈانٹ پڑی اور جو کچھ ہوا، اس کے بعد بھی ابو جان سچ بولنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں اس سچ میں ایسی کیا بات ہے۔ رات کو علی سونے کے لیے جب اپنے کمرے میں آیا تو وہاں میز دودھ کے بجائے میٹھا پراٹھا رکھا ہوا تھا، جو علی کو بہت پسند تھا۔ امی جان نے علی کو پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے سوچا تمہیں پراٹھا پسند ہے تو وہی بنا کر دوں، دودھ پینے کے لیے میں زبردستی کیوں کروں؟ امی کی یہ بات اور پراٹھا دیکھ کر علی بہت خوش ہو گیا اور سارا پراٹھا چٹ کر کھا گیا۔ اگلی صبح اسکول میں ماسٹر جی نے علی کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، علی بیٹا، آپ کی اردو کی کاپی دوسری جماعت میں پڑھی ہوئی ملی تھی، معاف کرنا بیٹا، آپ نے سچ بولا تھا، مگر میں سمجھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو اور بہانہ بنا رہے ہو۔ ماسٹر صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ماسٹر جی کے گلے سے لگ کر علی بہت خوش ہوا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کار جیت تو سچ ہی کی ہوئی اور جھوٹ بولنے کے گناہ سے بھی بچ گیا۔ تو پیارے بچوں، علی کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دوستو، چھوٹوں بڑے اور بچوں، اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق اور جھوٹ سے پرہیز عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی کہانی آپ دوستوں کو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں پسند آ گئی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔